جو کینال بن رہے ہیں اس پر ایک بڑی جو ہے کانفرنس کی تھی اور سندھ بھی آئے تھے. کبھی کالا باغ ڈیم کے نام پر, کبھی گریٹر خل کینال کے نام پر ابھی 6 کینال بن رہے ہیں اور آپ کی جماعت جو ہے سراپا احتجاج بھی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ میری جماعت کا جواب خود دے دیا. جی سر بولا صاحب, آپ نے میری جماعت کا جواب دے دیا ہے, میں کیا کروں. اچھا حضرت یہ فرما دیجیے گا کہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے اور ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جب تک عام آدمی تک اس کے اثرات نہیں پہنچتے, جب تک روپے کی قدر میں تقویت نہیں آتی اور وہ ڈالر کے مقابلے مضبوط نہیں ہوتا, تب تک عام آدمی کیسے محسوس کرے گا کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. ہاں, ملک کی معیشت کا بہتر ہونا یہ ہمارے بھی اہداف میں ہے, ہماری بھی آرزو ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے بہت گر چکی ہے اور اس وقت زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہتری کی اشارے میں, اشاروں سے کام نہیں بنتا, کیونکہ حقائق سامنے آنے چاہیے اور اس کے ثمرات جو ہے وہ جب پبلک کو ملیں گے پھر اس کا ضرور اعتراف ہوگا کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی. مولانا صاحب یہ بتائیے, آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو باقاعدہ طور پر غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور کسی بھی سیاسی معاملات میں یا حکومتی معاملات میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے, لیکن بطور سینئر سیاستدان موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا وہ واقعی خان صاحب کے بقول نیوٹرل ہو گئے ہیں یا اب بھی مختلف معاملات کی مداخلت آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ غیر سیاسی ہونا بھی سیاسی ہونے کی ضرورت ہے. مولانا صاحب, غیر سیاسی ہے یا معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب, ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے بظاہر ابھی تک اس میں سیاسی کشیدگی موجود ہے. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے لسٹ دینے کو کہا گیا تھا مطالبات کی. کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پہ رکے گا, یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا کہیں گے اس پر؟ پی ٹی آئی نے اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. مجھے اس کا علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, میری معلومات میں کوئی ایسی چیز نہیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا, کل احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ جن سے حساب ہم سے جو مانگتے تھے اب وہ خود حساب اپنا دے رہے کہ پرچیاں دیں, جو طوائف انہوں نے فروخت کی ہے وہ ایک کمپنی کو دی ہے. اس کے ساتھ دوسرا ریلیٹڈ سوال ہے کہ 2018 میں اگر نون لیگ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتی ہوتی تو یقینی طور پہ وہ اقتدار میں ہوتے, اور 2024 میں اب اقتدار میں ہے, تو اس حوالے سے ان کو اب وہ پرچیاں مانگ رہے ہیں. پہلے پی ٹی آئی پرچیاں مانگتی تھی, اب نون لیگ والے جو ہے وہ رسیدیں ان سے مانگ رہے ہیں, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ سر میں آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ احسن اقبال نے کل پریس کانفرنس کی ہے, اس میں یہ بتایا کہ جو تحفے تھے جو بیچے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اس کا حساب ہم مانگ رہے ہیں. پی ٹی آئی پہلے ان سے حساب مانگ رہی تھی اور 2018 میں جب ان سے حساب مانگ رہا جا رہا تھا, اب 2024 میں وہ حساب مانگ رہے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ بازیوں کا مزاح نہیں ہوں کہ کسی نے کیا بیان دے دیا, کسی نے کیا بیان دے دیا. کوئی ایسی ٹھوس سیاسی بات کرو جس کو تبصرہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہے. کسی نے کہہ دیا تو کسی نے کہہ دیا, کسی نے کہہ دیا. مولانا یہ فرمائیے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی یا نہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, مدت پوری کرنا یا نہ کرنا یہ الگ بات ہے, اس کا جائز ہونا ناجائز ہونا الگ بات ہے. مدت تو ماشاء اللہ بھی پوری کر لیتی ہیں, بلکہ 5 سے 10 سال کر لیتی ہیں, 11 سال کر لیتی ہیں. بات بنیاد یہ ہے کہ کیا اس کو الیکشن صحیح کی ہے, کیا عوام کا صحیح مینڈیٹ ان کے پاس ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ابھی 2 واقعات بلوچستان میں تازہ ہوئے. سپریم کورٹ نے یہ ہمارا ایک حلقہ ہے وہاں صوبائی ان کے ساتھ, اس میں الیکشن ناظرہ نے وہ حلقہ کھولا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف 2% ووٹ ویریفائی کیا ہے, 98% کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے. یہ ناظرہ کی بولے ہیں, انہوں نے ویریفیکیشن کی ہے, اس پر ان کا تبصرہ ہے کہ 2% اسی طریقے سے یہ جو ابھی حلقہ 45 کا
15 पोलिंग स्टेशनों का इलेक्शन हुआ है। जीतने वाला जो है, जिसको जितवाया गया है, एक पोलिंग स्टेशन पर भी नहीं जीता, एक पोलिंग स्टेशन पर भी नहीं जीता। फार्म 45 में कहीं 0, कहीं 0, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20 ये उसको वोट है। अब आप मुझे बताएं कि इस इलेक्शन पर कैसे एतमाद हो कि अभी तक उनका वतीरा नहीं तब्दील हुआ है। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने फैसले करने हैं, मैंने नताज मुरतब करने हैं। कोई अवाम क्या हैसियत है कि वो कहते हैं कि मैंने इसको वोट दिया, मैंने इसको वोट दिया। तो इसका माना यह है कि वो जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट की मुल्क की जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, लोग उन पर तनकीद नहीं करेंगे। वो तनकीद पे नाराज़ होते हैं और हरकतें ये करते हैं कि इक़्तिदार हमारे पास होगा, गिरफ्त हमारी मजबूत होगी। इनका कोई नजरिया नहीं, इनका नजरिया सिर्फ अथॉरिटी, गिरफ्त हमारी है। वो जायज़ हो नाजायज़ हो, कोई परवाह उनको नहीं। इस पर हमारा एतराज़ है और रहेगा। और मौक़िफ़ पे कायम है, 2018 में भी कायम थे, 2024 में भी कायम है। और इनके साथ ऐसे नाजायज़ अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। मौलाना साहब, कहा यह जा रहा है कि मार्च अप्रैल में बड़ी वफाकी सतह पर तब्दीली मुतवक्का है और मुसलसल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके घर चक्कर लगा रहा है, आपसे मुलाकातें कर रहा है। क्या सीन है कि मुस्तकबिल में JUI को हुकूमत में शामिल करने के लिए मोहसिन नकवी आपके पास आ रहा है या ज़ाती तौर पर ऐसे मुलाकात के लिए आता है? ज़ाती तौर पर आ जाता है। कोई सियासी गुफ्तगू का उनको मैंडेट है ना, हम ऐसी हर मजलिस में सियासी बात कर सकते हैं। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहर। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। ये कोई जायज़ पोस्ट नहीं है, गिरफ्त उनकी है, मोतबरी हमारे हवाले कर देते हैं कि आप की तरह पार्लियामेंट में बैठे रहें ताकि आप कौम में मोतबर नजर आए। तो इसमें तब्दीली की कोई अहमियत नहीं है। मौलाना साहब, ये बता दीजिएगा कि आपकी पार्टी जो है वो सरापा एहतजाज है, जो किनाल निकल रही 6 किनाल। पहले सिंध में पानी का बड़ा बहरान है कि पानी है ही नहीं, काश्तकार परेशान है। पहले आपकी पार्टी भी उस पर एहतजाज कर रही है, बिलावल साहब भी कर रहे हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, वो भी काला डैम की तरह जो है वो नागुज़ीर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर उसके बावजूद भी 6 किनालों पे काम होता है तो आपकी पार्टी का अगला लाएअमल क्या होगा? मैं तो सोचता हूँ कि ये कौमी इत्तिफ़ाक़ राय के साथ सारे मामला होने चाहिए। एक तरफ होता अगर होगा तो सूबों के दरमियान अगर बदएतमादी का सबब बढ़ता है तो मुल्क के लिए मुफीद नहीं। मौलाना साहब, ये समझिएगा मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत सारे मदारिस जैसे जामिया मिल्लरिया है, उनकी एक अलग लाइन है, मुख्तलिफ मदारिस से उनकी अलग लाइनें चल रही हैं। आप इस पर वाज़ेह करें, वजाहत करें कि क्या रजिस्ट्रेशन के मामला जो है हुकूमत के साथ किस नहज पर है? देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट की सतह पर तो कानून साजी हो चुकी है। सोसाइटीज़ एक्ट के तहत एक्ट पास हो चुका है, उसका गज़ट हो चुका है और उसमें एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से जो दूसरे बोर्ड नए कायम किए गए थे उनको भी कुछ रिलीफ दी गई है। हमें उस रिलीफ पर भी एतराज़ नहीं है। वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी ये उलूम पढ़ाए जाते हैं, हर चंद कि वो बोर्ड जायज़ नहीं है और वो किसी एक्ट के तहत नहीं आ रहे थे। लेकिन बहरहाल सरकार ने भी तो कुछ मदरसों को अपने कंट्रोल में या मदारस को कंट्रोल करने के लिए कोई लाइन तो बनानी पड़ेगी, तो वो उसको एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ज़मीन पर उसकी कोई हकीकत नहीं है। 18,000 इतनी बड़ी तादाद है, जिस तरह मैं ये कह दूँ कि इस कमरे में 18,000 लोग बैठे हैं, बिल्कुल इस तरह की। तो ये चीज़ें जो है डमी किस्म की लिस्टें बना के, डमी किस्म के रजिस्ट्रेशन करके फिर कहना कि ये बोर्ड है और उसका जो डायरेक्टर जनरल है मेरा ख्याल वो भी फौजी है
جن کو ان کی بہترین خدمات کی بنیاد پر کچھ میرے خیال میں اس کو ترقی بھی دے دی گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اب مسئلہ بنیادی یہ نہیں ہے, مرکز میں معاملہ حل ہو گیا. اب بات ہے صوبوں میں قانون سازی کی. تو صوبوں کی قانون سازی میں کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ صوبائی حکومتیں فوری طور پر اس بل کو بالمعان اپنے صوبوں سے صوبائی اسمبلیوں سے پاس کرائیں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, ان کی ڈیوٹی بنتی ہے, کیونکہ وفاق میں ایک قانون بن جانے کے بعد جس کا اطلاع پورے ملک پر ہوگا, وہ ظاہر ہے کہ صوبوں کو اس پر قانون سازی کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے. تو اس میں مزید کسی بیت العام کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم تنازعات سے نکلنا چاہتے ہیں. آخر اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکمران ہو, ان کو کیا شوق پڑا ہے کہ وہ ایک مذہبی طبقے کو ہر قیمت پر اپنے مقابلے میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں ان سے پنگا ہر وقت لینا چاہتے ہیں؟ کیوں ان سے تصادم کا راستہ لینا چاہتے ہیں؟ یہ معاشرے کے لوگ ہیں اور دینی مدرسہ ملک کے اندر رچا بسا ہوا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے ساتھ چلنے کے بغیر یہ راستہ نہیں. مدارس اپنے نظام تعلیم میں کسی طریقے سے سرکاری مداخلت نہیں کرتے اور نہ کریں گے. تو جس طرح دوسرے ادارے چل رہے ہیں آرام سے چل رہے ہیں, اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت سارے چل رہے ہیں, مدارس کو بھی چلنے دیا جائے اور صوبوں سے اس کی قانون سازی. مولانا صاحب آپ نے میری بات تو کر دی ہے, لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب نے حالیہ ایک انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے مولانا صاحب کے ہاتھ اب تک کچھ نہیں آیا اور تمام تر معاملات جو ہے وہ کہیں اور ہے. تو واقعی اس میں حقیقت ہے خالد مقبول صدیقی صاحب میرے بہت اچھے پیارے ساتھی ہیں, میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں, لیکن حضرت اس نے بھی میرے پاس میرے گھر آ کر اس ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کی. تو وہ وزیر تعلیم ضرور ہے لیکن میرے گھر میں وزیر تعلیم